السلام علیکم جی، تو یہ ہے وائلڈ کنگ ایٹ ایم کے فینٹیسی ورلڈ ایپیسوڈ نمبر 6. ہوپ سو یو آر انجوائنگ دا ناول اینڈ لیٹ اسٹارٹ دا ایپیسوڈ. کیا دیکھ رہے ہو؟ لیل اونچے ہوتے اس کے روبرو آئے جو اسے ہی نہار رہا تھا. الیگزینڈر نے مسکراتے اس کے ہونٹ چومے نہایت نرمی سے. وہ بھی مسکرا دی. دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی ہیں. میری محبت کا کمال ہے یا پھر میری آنکھوں کا فطور؟ الیگزینڈر کے لہجے میں سوال تھا. لیل اسے گھورتے اس کی گال پر دانتوں سے کاٹا. وہ اس کے کندھے کی پچھلی سائڈ پر ہاتھ رکھتے اسے جیسے اکسا رہا تھا مزید زور سے کاٹنے کے لیے. لیل فتح خیز نظروں سے اسے دیکھتے مسکرائی. میں ہوں ہی خوبصورت اور میں پہلے دن سے خوبصورت ہوں. الیگزینڈر کے ہونٹوں پر مسکان ابھری. وہ واقعی پہلی والی لیل بن گئی تھی. اس سے مقابلہ کرتی. اور میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ الیگزینڈر کے انداز سے اسے اپنی حرکت کا احساس ہوا مگر جواب بھی تو دینا تھا. تم پہلے بھی بوڑھے تھے اب بھی بوڑھے ہو. اپنی طرف سے اس نے بہت اچھا جواب دیا تھا. اور یہ بوڑھا اس جوان خوبصورت لڑکی کو پل میں زیر کر سکتا ہے. لیل کا ہنستا لہجہ مدھم پڑا. الیگزینڈر اسے اپنے نیچے دباتے خود اوپر ہوا تھا. اس نے الیگزینڈر کے برہنہ کندھوں پر ہاتھ رکھے. سکندر تمہیں آفس جانا ہے، ٹائم ہو گیا ہے. الیگزینڈر کی آنکھیں صاف بول رہی تھیں یہ بہانہ فضول ہے. وہ پھر بھی انہی نظروں سے دیکھتی رہی. جا رہا ہوں مگر کب تک بچیں گی؟ ایک دن تو اس شیر کے شکنجے میں آپ کی گردن آ ہی جائے گی. وہ لیل کی گردن پر کاٹتے دور ہوا. وہ سسکتے اسے گھورنے لگی جسے سرگوشیوں سے فرصت نہیں تھی. لیل کی جان پر یہ سرگوشیاں بھی بھاری تھیں. آخر کو وہ بوڑھا شخص اس کے دل و جان کا حکمران تھا. میں کھانا بنا رہا ہوں، جلدی فریش ہو کر نیچے آئیں. ویسے فریش ہونے والی کوئی بات ہوئی تو نہیں رات کو؟ الیگزینڈر کے جملے پر وہ آنکھیں زور سے میچ گئی مگر جب کھولی الیگزینڈر وہاں نہیں تھا. وہ یقیناً نیچے چلا گیا تھا. وہ بھی فریش ہونے چلی گئی. قیام ہمیں اہانیہ کا رشتہ مانگنے بھی جانا تھا. انم کے یاد کروانے پہ اس نے ماتھا پسلا. سو سوری یار، میں بھول گیا تھا. تم تیاری کرو، منہا بھی ہمارے ساتھ چلے گی وہاں. اور کل منہا کو دیکھنے لڑکے والے آ رہے ہیں شام کو. تیاری کر لینا اس کی بھی. مجھے یاد نہیں تھا ورنہ انہیں کل کا وقت نہیں دیتا. وہ ذرا فکر مند تھا. انم پاس آتے اس کا بازو تھامتے اس کے مسلز پر ہونٹ رکھے. ٹینشن مت لیں، ہو جائے گا سب. اور رومان بھی میری مدد کروا دے گا. آپ بھی ہیں. اور جہاں قیام ہو وہاں انم ٹینشن نہیں لیتی. تو قیام کیوں لے رہا ہے؟ اس نے مسکراتے لہجے میں پوچھا تھا. قیام مسکراتے جھکتے ہلکا سا بوسہ اس کے ہونٹوں کا لیا. وہ آج بھی سرخ پڑ گئی. وہ مسکرا دیا. میں فریش ہو جاؤں پھر چلتے ہیں. تب تک منہا کو بھی تیار ہونے کا بول دو. قیام اس کا ماتھا چومتے فریش ہونے چلا گیا. انم بھی منہا کے روم کی طرف آئے. رومان تو نہ جانے کہاں نکلا تھا. ویسے بھی ان کا ارادہ نہیں تھا اسے ساتھ لے جانے کا. منہا اب کیسی طبیعت ہے؟ وہ جو موبائل پہ مصروف تھی چونکی. انہیں دیکھتے اس نے موبائل پاس بیڈ پر اون دیا. ٹھیک ہو ماما، اب تو کافی بہتر لگ رہا ہے. انم مسکراتے اس کی الماری میں سے کپڑے دیکھنے لگی. وہ اپنی ماں کو الماری کھولتے دیکھ نہ سمجھی سے انہیں دیکھا. انم نے ایک نیلے رنگ کا عبایا نکالا جو بالکل سادہ تھا. بس اس کے بازوں پر ٹسلز لگے تھے. گلے پہ ہلکی ہلکی کڑھائی جو اسے دلکش بنا رہی تھی. چلو پھر جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم رومان اور ہانی کی بات پکی کرنے جا رہے ہیں. منہا نے انہیں حیرت سے دیکھا. کسی کی سرگوشی یاد آئی.
وہ جانتی تھی وہ مذاق نہیں کرتا، مگر اسے یقین نہیں تھا وہ بات سچی ہوگی۔ مگر ماما کیوں؟ رومان کے لیے کوئی اور لڑکی بھی تو ہو سکتی ہے۔ وہ بس موسیٰ کی پسند کی ہوئی لڑکی اپنے گھر نہیں لانا چاہتی تھی، مگر اب اس کے چاہنے سے کیا ہوتا؟ وہ ان سب کے دماغوں سے کھیلتے اپنی مرضی ان میں ڈال چکا تھا۔ اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے صبر اور غصے کے۔ مگر ہانیہ میں کیا برائی ہے؟ اچھی خاصی لڑکی ہے، رومان کو بھی پسند ہے۔ اس نے مٹھیاں بناتے کھولے۔ ایک تو یہ موسیٰ کا چمچہ، بس نہیں چلتا اس کے سامنے بیٹھ کر دم ہلانے لگے۔ وہ صرف سوچ سکی، اپنی ماں کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتی تھی، ورنہ بھی جو پیار اس کے لیے امڑ رہا تھا وہ غصے میں بدل جاتا۔ تیار ہو جاؤ جلدی، تمہارے بابا کا حکم ہے۔ وہ مجبوراً بھاری قدموں سے اٹھی، ورنہ موڈ تو نہیں تھا جانے کا۔ خیام نے کہا تھا تو وہ منع تو ضرور کر دیتی۔ خیام نے نہ کہا ہوتا تو وہ منع تو ضرور کر دیتی۔ وہ منہ بناتے بات لینے چلی گئی۔ انم اپنے کمرے میں آئی۔ منہا آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ وہاں نظر آتا عکس تو اس کا تھا، مگر وجود پر تو جیسے کوئی اور چھایا ہو۔ اس کے سینے کا نشان تو یہ ثابت کرنے پہ تلا تھا وہ اپنی گولڈن نائٹ منا کر آئی ہے۔ اسے اس شخص کے وجود کی گرمی یاد آئی، اس کی سرگوشیاں۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ہونٹ چھوئے۔ وہ انہی کی تو تعریف کر کے گیا تھا۔ وہ ان نرم ہونٹوں کو یوں ہی مسلنے لگی جیسے اس نے مسلا تھا۔ یہ بے خودی میں کیا جانے والا عمل تھا، مگر اس کے تو جیسے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ نیچے کر لیا۔ وہ گھبراتے آس پاس دیکھنے لگی جیسے وہ یہیں کہیں کھڑا ہو، اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا ہو۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی انم سے یہ پوچھ لے اس کے کپڑے کس نے بدلے۔ وہ اچھے سے جانتی تھی پھر شرمندگی اس کے حصے میں آتی۔ خیام کا رویہ اور انداز یہ صاف بتا رہے تھے وہ ان کے بارے میں جانتا ہے۔ یہ بھی کہ ان کے گھر جانے کے بعد اس روز کوئی گھر آیا تھا۔ اس کے انکار کے بعد بھی وہ منہا سے کچھ نہیں پوچھتا، مگر سچ تک ضرور پہنچ جاتا۔ وہ اپنے باپ کو سچ تک پہنچنے نہیں دے سکتی تھی، مگر اپنی ماں کی نظروں کا کیا کرتی؟ ان کا خاموشی سے ٹیوب پکڑاتے چلے جانا ہی اسے شرمسار کرنے کو کافی تھا۔ پھر اس نشان پر ٹیوب لگاتے اسے دیکھنا تو جیسے ان لمحات کو تازہ کر دیتا۔ وہ چاہتے بھی اس کی اس قدر قریبی بھول نہیں پا رہی تھی۔ یہ اس کی خواہش نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ بہکنے لگی تھی اس کی یادوں اور لمس میں، اس کے علم میں لائے بغیر، جو نہ جانے کیا نتیجہ نکالتا، کیونکہ وہ تو طے تھا، یہ تو طے تھا وہ شخص ظالم ہی رہتا، اور وہ ظالم جب اپنے ظلم اس پر اتارتا تو وہ کتنا برداشت کرتی۔ اس کی چند گھنٹوں کی غربت نے اس کا اتنا برا حال کیا تھا، وہ تو سوچ کر پاگل ہو جاتی اگر وہ اس رات مکمل اس میں اتر جاتا تو اس کا کیا حال ہوتا۔ وہ تو ہاسپٹل ہی پہنچ جاتی۔ وہ سوچتے کپ آئی، اسے سوچنا بھی اس کی جان نکال دیتا تھا۔ اب سامنا کرنا نہ جانے کیسا ہوتا۔ اسے خود کی حرکت پر غصہ آیا۔ وہ یہ کیوں سوچ رہی تھی؟ اسے لیل کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، اس دوغلے شخص کے بارے میں نہیں سوچ سکتی تھی جو ایک نام جاننے کے لیے اس کے اس قدر پاس آیا۔ اس کی اجازت بھی نہیں لی، بس اپنی منمانیاں کرتے اسے بیمار کر دیا۔ وہ تنفر سے سوچتے فریش ہونے لگی۔ اس کا دل شاید اس شخص کا گرویدہ ہونے لگا تھا، اس کے لمس کا، اس کے وجود کا، مگر اس کا دماغ یہ نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ وہ بس اپنی بنائی کہانیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جو نہ جانے کتنی فرضی تھیں اور کتنی اصلی۔ الیگزینڈر کام سے واپس آتے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ وہ صوفے پہ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اسے ان چند سالوں میں سمجھ نہیں آیا آخر وہ اس پر ایسا کیا دیکھتی ہے جو آس پاس کی طرف دھیان نہیں رکھتی۔ لیل اس کو محسوس کرتے ٹی وی آف کر دیا، مسکراتے اس کے گلے ملتے۔ اس نے شکر کیا جان
جان بچ گئی، صبح سے اس کے سامنے بیٹھی ہیں۔ میں نے کہا بھی تھا ریسٹ کیجیے گا۔ الیگزینڈر کے لہجے پہ اس نے مسکراتے اس کے سینے پر سر رکھے ہی سر اٹھاتے اسے دیکھا۔ تم جب پاس نہیں ہوتے سمجھ ہی نہیں آتی کیا کر رہی ہوں۔ الیگزینڈر نے اسے داد دیتی نظروں سے دیکھا جو اپنی ان رومانٹک باتوں سے اسے اس موضوع سے ہٹانا چاہتے تھے۔ اچھا ابھی تیار ہو جائے، ہمارا کھانا فرقان کی طرف ہے، خیام بھی وہیں آ رہا ہے۔ لیل کو اس کی باتوں سے کچھ اندازہ ہو گیا آخر کیا بات ہے۔ وہ پوچھنا تو چاہتی تھی اب منہا کیسی ہے، مگر ہمت نہیں تھی کیونکہ جانتی تھی وہ پھر اس کا بلیک کنگ والا موڈ آن ہو جائے گا جو نہیں دیکھے گا سامنے کون ہے۔ الیگزینڈر اس کو ہلتے نہ دیکھ خود ہی اسے گود میں اٹھاتے روم میں لایا۔ لیل بھی بغیر مزاحمت کیے اس کی باہوں میں پڑی رہی۔ جیسے ہی الیگزینڈر نے اسے نیچے اتارتے الماری میں سے گاؤن نکال کر دیا، وہ اسے تھامتے اس کے نزدیک تھینک یو فار بینگ مائن، یو آر اونلی اینڈ اونلی مائن۔ الیگزینڈر کے سینے پر ہونٹ رکھ کے سرگوشی کرتے وہ جلدی سے بھاگ گئے۔ وہ جو آنکھیں بند کی اس کے الفاظ سن رہا تھا، خاموشی پر بس نام میں سر ہلاتے ڈریسنگ روم میں تیار ہونے چلا گیا۔ قیام سیدھا وہاں آتا، وہ بھی یہاں سے وہیں جا رہا تھا۔ فرقان کے گھر قیام پہلے پہنچ چکا تھا۔ الیگزینڈر وہاں پر منہا کو دیکھ بھی تاثرات پر قابو کر گیا۔ لیل الیگزینڈر کی وجہ سے منہا سے بھی نہیں ملی، جس کی آنکھوں میں صاف وارننگ تھی اگر اس کی طرف بڑھی بھی تو انجام برا ہوگا۔ روما کھانا بنا رہی تھی، ہانیہ اس کی مدد کر رہی تھی، انم اور لیل بھی کچن میں ہی چلی گئی۔ منہا قیام کے ساتھ بیٹھی تھی۔ قیام نے اسے کہا تھا وہ اس سے دور نہیں ہوگی، وہ سمجھ رہی تھی یہ کیوں ہے، اسی لیے خاموش تھی۔ بھابھی صاحبہ کیا حال چال ہیں؟ انم اس کے کندھے پر سر رکھتے کہا۔ وہ اس کی گردن کے نشان دیکھ چکی تھی، لیل کو ہوش نہیں تھا۔ انم اس کے کندھوں پر سر رکھتے اسے انہی نشانوں کا احساس کروایا۔ تمہیں ابھی تک الیگزینڈر کے دیے لو برڈز چھپانے نہیں آئے، اب تو شرم کرنے کا کہا کرو اسے، اب تو تم دونوں کا اپنا بیٹا شادی کے قابل ہے۔ لیل جلدی سے دوپٹہ درست کرتے اسے گھورا۔ وہ مسکراتی روما کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ ہانیہ لیل کو دیکھتے اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ لیل اسے گلے لگاتے اس کا ماتھا چوما۔ لیل سے تو ان سب کی ہی بہت بنتی تھی، آخر کو الیگزینڈر کی جان تھی اس میں، تو ان سب کو کیسے وہ عزیز نہیں ہوتی۔ پھر ہمارا بھانجا پسند ہے کہ نہیں؟ لیل کی بات پر اس نے ناک سکیڑا۔ اتنا خاص تو نہیں مگر گزارا کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر سکندر انکل جتنا ہینڈسم ہوتا تو کیا ہی بات تھی۔ لیل نے اسے گھورا۔ انم جو ان کی بات سن چکی تھے کھلکھلاتے روما کے ہاتھ پر تالی ماری۔ ویسے جواب تم نے A1 دیا ہے، مگر الیگزینڈر جیسا اگر کوئی ہوتا تو اب تک لیل اس کی جان لے لیتی۔ روما بھی مسکرائی۔ ہے تو صحیح موسیٰ اعظم، ماسی نے ابھی تک اس کی جان تو نہیں لی۔ منہا شاید کسی بہانے سے وہاں نکل آئی تھی یا قیام نے خود ہی بھیج دیا تھا، کیونکہ ان کی جان مجھ میں بستی ہے اور لیل سکندر اعظم میں خودکشی کرنے کی ہمت نہیں۔ وہاں خاموشی چھا گئی۔ منہا لیل کو زخمی نظروں سے دیکھا جو اسے اگنور کرتے باہر چلی گئی۔ لیل اس سے اچھے سے بات کرنا چاہتی تھی مگر اس کی باتیں ناقابل برداشت تھیں۔ موسیٰ کے لیے جو الفاظ وہ الیگزینڈر کے ہونٹوں سے نہیں سن سکتی وہ منہا کے ہونٹوں سے کیسے سن لیتی۔ لیل آنٹی کو موسیٰ بھائی سے بہت پیار ہے، آپ کی یہ بات بری لگی ہے انہیں، میرے خیال سے آپ کو معافی مانگنی چاہیے۔ موسیٰ کے سمجھانے پر اس کی آنکھوں میں مرچیں بھریں۔ انم ہانیہ کو کسی کام کا کہہ دیا۔ منہا غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ وہاں لیل الیگزینڈر کے ساتھ بیٹھی اسے گھور رہی تھی جو موسیٰ کو کسی بات پر گدھا کہہ چکا تھا۔ بس موسیٰ کی ماں اب اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ پہلے منہا اور اب موسیٰ، میرا بس چلے تو دونوں کو کسی دوسری دنیا میں پھینک دوں۔
कम از कम آپ کو میرے علاوہ باقی سب کو بھول تو جائیں۔ اس کی سرگوشی پر وہ بھی سب کے سامنے۔ لیل سرخ پڑی۔ اس کے الفاظ پر جو غصہ تھا ان سے سرخی زیادہ بڑھی۔ منہا دور سے کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی جیسے چند سالوں پہلے انم نے دیکھا تھا۔ جس انداز سے انم لیل کے پاس آئی تھی ویسے ہی منہا آئی، بس اس دفعہ الیگزینڈر نے منہا کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ محبت سے مجبور لیل کے چہرے پہ ہونٹ رکھ گیا تھا، کسی کو دکھانے اور جلانے کے لیے نہیں، مگر منہا نے بھی اپنی ماں کی طرح یہی سمجھی کہ اسے دکھایا گیا ہے۔ ماسی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کسی کو امید نہیں تھی اس حادثے کے بعد وہ یوں اس دھڑلے سے پوچھ لے گی۔ الیگزینڈر نے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے آپ کی اپنی مرضی ہے۔ وہ بھی خیام کی وجہ سے منہا کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا شاید وہ لیل کے سمجھانے سے سمجھ جائے اور ان دونوں کو الگ کرنے کی خواہش چھوڑ دے، جو کہ ہر دفعہ ناممکن ٹھہرتی۔ سکندر میں آتی ہوں۔ منہا کی توقع کے مطابق وہ اٹھ کر اس کے ساتھ ایک طرف ٹیرس پر آ گئی۔ وہ انم نہیں تھی، منہا تھی۔ انم سے اس نے بچپن سے نفرت کی تھی، منہا کو اس نے محبتوں سے پالا تھا۔ دونوں میں بہت فرق تھا، بس دونوں کی سوچ ایک جیسی تھی۔ دونوں شاید لیل کو اپنی ملکیت سمجھ گئی تھی جو اپنی مرضی سے اسے چلانا چاہتی تھی۔ بولو۔ لیل کا انداز سرد تھا۔ منہا فوراً سے لیل کے ہاتھ تھام گئی۔ ماسی پلیز مجھے برا تو مت سمجھے، میں بس آپ کو ان لوگوں سے دور کرنا چاہتی ہوں، یہ اچھی نہیں ہے، آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیل طنزیہ مسکرائی۔ وہ تو نہیں مگر تم مجھے نقصان پہنچا سکتی ہو۔ الیگزینڈر نے اپنی زندگی میں پہلا تھپڑ مارا تھا مجھے۔ موسیٰ نے اسے ایسی سزا دی وہ گھٹنوں کے بل آ گیا۔ مجھے پاگلوں کی طرح ڈھونڈا تھا۔ ہانی سے پوچھنا کس حالت میں وہ یہاں آیا تھا۔ وہ مجھے نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا، اگر پہنچایا بھی تو وہ میرے بھلے کے لیے ہوگا۔ لیل کی باتوں میں بیٹے کے لیے محبت تھی۔ ماسی انہوں نے آپ پر کالا جادو کیا ہے۔ وہ ہر تکرار فضول جاتے دیکھ اپنی پچھلی باتیں ہی دہرانا لگی۔ تو تم مجھے اس جادو میں جینے دو، میں خوش ہوں۔ لیل کے لہجے میں لاپرواہی تھی۔ منہا نے ماسی کو دیکھا جو اب اس کی نہیں تھی۔ وہ یہ نہیں سمجھ رہی تھی اس کی ذمہ داریاں بدل گئی ہیں۔ منہا میں نے پہلے بھی تمہیں بتایا تھا، پھر بتا رہی ہوں، موسیٰ اور سکندر کے بغیر میں واقعی میں مر جاؤں گی، اور ان کے بغیر جینے سے میرے لیے واقعی میں مر جانا بہتر ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے اس بات کو سمجھو، شادی کرو اور اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ جب اپنی اولاد ہوگی تو سنبھل جاؤ گی۔ لیل اس کا گال ہلکا سا چھوتے سمجھاتے چلی گئی۔ منہا نم نظروں سے اپنی ماسی کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کے جاتے وہ نم نظریں اس راستے پر بچھا دی جن سے وہ گزر کر گئی تھی۔ لیل واپس الیگزینڈر کے ساتھ آ بیٹھی، آنکھوں سے ہی اسے پرسکون کیا۔ انم بھی ہانیہ اور روما کے ساتھ اب انہیں جوائن کر گئے۔ وہ سب کھانا کھاتے باتیں کر رہے تھے۔ منہا سر جھکائے پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی، اس سے کچھ کھایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ خیام خود ہی بچپن کی طرح اسے اپنے ہاتھ سے کھلانے لگا۔ وہ سب خیام کے منہا سے محبت سے واقف تھے۔ ان دونوں کو برا محسوس نہ ہو اس لیے سب نے باتیں جاری رکھی۔ منہا مجبوری کے طور پر باپ کے ہاتھ سے کھانا کھانے لگی جو اسے یوں اداس نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا اس کی شادی کا، کیونکہ اب یہ واحد حل تھا جس کے ذریعے وہ اپنی طرف دھیان دے گی۔ خیام نے کھانے کے بعد کھلے الفاظ میں اس سے ہانیہ کا رشتہ مانگا۔ وہ پہلے ہی ان کے انداز سے یہاں آنے کا مقصد سمجھ گیا تھا۔ جب ہانیہ خود ہی راضی تھی تو وہ کیوں انکار کرتا؟ اس نے الیگزینڈر کی طرف دیکھا، اس کی طرف سے بھی ہاں تھی۔ پھر سب کی رضامندی سے اگلے چند دنوں میں دونوں کی باقاعدہ منگنی کا اعلان کر دیا گیا۔ ہانیہ شرمانے کی اداکاری کرتے کمرے میں چلی گئی۔ اب کمرے میں کھڑی برے برے منہ بنا رہی تھی۔ کہاں اس کے خوابوں کا شہزادہ اور کہاں رومان، مگر وہ بھی کیا کرتے، موسیٰ نے آفر ہی کمال کی دی تھی۔ اب وہ سوائے منہ پھلانے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہاں ہر طرف لال نیلی روشنی تھی۔ اس روشنی میں بیڈ پر پڑی ایک عورت صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے سالوں سے اسی بستر پر پڑی ہوں۔ وہیں اس کا پیٹ پھولا ہوا تھا
جیسے وہ پریگننٹ ہو۔ اس کے پاس کھڑا ڈاکٹر مسکرا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے اس عورت کے پیٹ پر پھیرا، پھر بے دردی سے چاقو لیتے اس کے پیٹ کو کاٹ دیا۔ وہ جیسے اس کام میں ماہر تھا، اب ہاتھوں کی مدد سے ہی بچہ نکالنے لگا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، مگر اچانک اس کی مسکراہٹ مدھم پڑی جب اس نے دیکھا وہ بچہ تو سانس ہی نہیں لے رہا۔ اس نے اس بچے کو ہاتھ میں بلند کرتے اس کے سینے پر کان رکھا۔ اس کو واقعی سانس نہیں آ رہی تھی۔ اس نے انتہائی بے دردی سے انسانیت کے درجے سے گرتے اس مردہ بچے کو دیوار میں دے مارا۔ وہ بچہ بھی برے طریقے سے دیوار سے لگتے نیچے گر گیا۔ اس بچے کا سر دیوار میں لگا تھا، مگر حیرت کی بات تھی نہ تو خون نکلا اور نہ ہی کسی چوٹ کا نشان ابھرا۔ وہ ڈاکٹر ہاتھوں میں سر تھامے چیخنے لگا، مگر اچانک نظر اٹھاتے اس نے دیوار کی طرف دیکھا۔ وہ بچہ آنکھیں کھولے دیکھ رہا تھا۔ اس بچے کو آنکھیں کھولے دیکھ وہ اس کی طرف بڑھا۔ اسے ہاتھوں میں اٹھاتے اس نے اس کی آنکھیں کھولتے چیک کی۔ ان کے پپوٹے بالکل ٹھیک تھے۔ ڈاکٹر نے واپس اس کے سینے پر کان لگاتے چیک کیا، مگر دھڑکنیں ابھی بھی نہیں چل رہی تھیں۔ دوسری طرف وہ عورت بے ہوش پڑی تھی۔ اس عورت کو ہوش دلا کر واپس بھیج دو، جب ضرورت ہوگی بتا دوں گا۔ وہ ڈاکٹر باہر نکلتے وہاں کھڑی نرس سے بولا۔ وہ اندر آتے اس عورت کے پیٹ کو سینے لگے۔ وہ نشان ابھی تو نہیں جاتے، مگر چند ایک ہفتوں میں اس کانٹے کے نشان چلے جاتے۔ وہ نرسز اس سلائی پر ایک لکوڈ لگا رہی تھی جو اس کام میں مدد کرتا۔ پھر کسی کو علم نہیں ہوتا اس عورت کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہیں وہ ڈاکٹر اس بچے کو ساتھ ہی بنے کمرے میں لے گیا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اس بچے کو ٹیبل پر لیٹاتے اس کے باقی آرگنز چیک کرنے لگا۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، مگر اس کی سانس شاید نہیں تھی۔ تو یہ تھا وہ ری ایکشن جس کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ اس نے مسکراتے وہ مشینیں جو بچے کے وجود پر لگائی تھی دور کر دیں۔ تم میری تخلیق ہو، تخلیق بھی ایسی جس پر مجھے ناز ہے، میری سب سے خوبصورت تخلیق۔ وہ مسکراتے ہوئے ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے وہ بچہ سن رہا ہو، اور وہ بچہ واقعی آنکھیں کھولے سن رہا تھا۔ تم میری سالوں کی محنت ہو، تمہیں بنانے میں میری ایک عمر قربان گئی ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ وہیں سے بنی سیڑھیوں سے وہ اس بچے کو لے کر ایک گھر میں آ گیا۔ وہ بچہ آنکھیں کھولے سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سب حفظ کر رہی تھیں۔ اسے خاص مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کی بہت اہمیت تھی۔ وہ بچہ کسی کی سالوں کی محنت تھی اور کسی کی سالوں کی محنت برباد کرنے والا بھی۔ وہ ڈاکٹر اس بچے کو ایک جھولے میں ڈالتے واپس اوپر آ گیا، جہاں نرسز ابھی تک اس کا زخم سل رہی تھیں۔ شکریہ، بہت شکریہ، میری اس قدر مدد اور کوئی نہ کر سکتا۔ تم بہت کام آئی ہو، اب میں تمہارے کام آؤں گا۔ آخر کو یہ ضروری بھی تو ہے۔ وہ اس عورت کے سرہانے کھڑا اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے بہت آہستہ بول رہا تھا۔ اس کی اس آواز اس عورت کے کانوں تک جا بھی رہی تھی، مگر وہ نہیں سن سکتی تھی۔ وہ ان الفاظ کو سمجھ بھی نہیں سکتی تھی۔ نرسز کے کام ختم کرنے پر وہ دور ہو گیا۔ وہ تینوں نرسز اسے کامن روم میں لے گئی، جہاں کوئی عورت اس عورت کے ٹھیک ہونے کا سنتے خوش تھا۔ وہ صدیوں سے اس کے ٹھیک ہونے کی دعا ہی تو کرتا آیا تھا جو آج رنگ لائی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ صدیوں سے ہوش میں ہی ہے، بس کسی شیطان کے ہاتھ لگ گئی ہے جو اپنا مقصد پورا ہونے دیے بغیر اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ تمہارا وہ خون میرے بہت کام آیا ہے۔ بس اس خون میں ملے خون والے کا علم ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، پھر تو تمہاری ضرورت ہی نہ بچے۔ ویسے بھی جس کے خون کے چند قطرے اتنے طاقتور ہیں وہ پورا بھی بہت طاقتور ہوگا۔ اس کے چہرے پہ خوشی جھلک رہی تھی۔ وہ خوش تھا، اور شاید ہونا بھی چاہیے تھا۔ اس کی محنت رنگ لائی تھی، جس کا اسے صدیوں سے انتظار تھا۔ وہ خواب حقیقت بنا تھا، چاہے اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے لاکھوں جانیں گئی تھی، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس نے اپنے سامنے لگے فریم دیکھا۔ اس میں اس کے تجربے میں جانے والی جان کے خون کے قطرے محفوظ تھے، جو اسے اس کے آج تک کے سفر کا احساس کرواتے تھے، اسے اس کی محنت کا بتاتے تھے۔ وہ خوشی سے وارڈ بوائے کو وہاں سب صاف کرنے کا حکم دیتے خود نیچے آ گیا۔ وہ اس بچے کے پاس جانا چاہتا تھا، مگر ابھی فی الحال یہ ممکن نہیں تھا۔
ابھی اس بچے کو اکیلے چھوڑنا تھا جو ابھی ایک دن کا بھی نہیں تھا، مگر آنکھیں کھولے وہ آس پاس دیکھ رہا تھا۔ وہ بچہ نارمل نہیں تھا، وہ نارمل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کی حالت اس بات کی گواہ تھی۔ اس کی آنکھیں، اس کی مسکراہٹ، سب بہت مختلف تھا۔ اس کی آنکھوں میں نظر آتا ایک عجیب سا احساس، جیسے وہ چند گھنٹوں کا نہیں، چند سالوں کا بچہ ہو۔ اس کی آنکھیں اچانک سے کالی سے براؤن ہوئیں، پھر ایک جھٹکے سے ان کا رنگ ہرا ہو گیا۔ اس بچے کی آنکھوں کا رنگ بدل رہا تھا، وہ واقعی نارمل نہیں تھا۔ اب یہ نہ جانے یہ بچہ کس مقصد کے تحت پیدا ہوا تھا، مگر اس کے تاثرات اور انداز کسی اچھے بات کی طرف اشارہ نہیں کر رہے تھے۔ مگر ابھی یہ جاننے کے لیے صدیوں کا فاصلہ طے کرتے آگے جانا پڑتا، جس میں ابھی وقت درکار تھا، جسے گھنٹوں میں طے کرنا ابھی ممکن نہیں تھا، کم از کم کسی عام انسان کے لیے تو نہیں۔ مگر ماما ہانیہ ہی کیوں ضروری ہے؟ ہم پری کی بھی تو رومان سے شادی کر سکتے ہیں۔ انم کچن میں کھڑی تھی، اس نے پلٹ کر اسے گھورا۔ جا کر اپنے باپ سے پوچھ لو، اور کل ڈھنگ سے تیار ہو جانا، تمہارے رشتے والے آ رہے ہیں، اور اس دفعہ یہ قیام کی خواہش ہے تو سوچ سمجھ کر نہ کرنا۔ وہ یہاں اپنی ماں کو منانے آئی تھی۔ ان کی اگلی بات پر جیسے اس کی جان نکل گئی۔ وہ بغیر جواب دیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ خیر ہے، ملنا ہی ہے، مل لوں گی۔ وہ پرسکون ہوتے بیڈ پر بیٹھی، وہ یوں پریشانی میں ہاتھ ہلا رہی تھی، جب گردن کو کھرچتے اس کا ہاتھ اپنے کندھے پر، جہاں اس شفاف انسان نے کاٹا تھا، وہاں آ گیا۔ وہ اس قدر بے دردی سے کاٹا گیا تھا، اس کا زخم ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ وہ کراہتی جلدی سے عبایا نیچے کرتے دیکھتے شرمسار ہو گئی۔ وہ زخم ہاتھ لگنے سے پھر تازہ ہو گیا، جیسے اس سے خون رسنے لگا تھا۔ اس نے عبایا کا بیلٹ کھولتے، ڈھیلا کرتے، اسے نیچے کرتے، کیوب نکال کر لگائی، پھر وہاں پھونکے مارنے کی کوشش کرتے وہ ساتھ اسے کوس بھی رہی تھی۔ رومان ذرا آنا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ رومان نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا، مگر وہاں سے ہلا نہیں۔ یہاں ہی بتا دو، اندر آنے کا رسک میں نہیں لے سکتا۔ منہا نے اسے گھورا۔ وہ مسکین سے ڈرنے والی شکل بناتے اس کے پاس سے گزرتے، جا کر اندر صوفے پر بیٹھ گیا۔ منہا دروازہ کھلا چھوڑتے اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی۔ رومان، تم پری سے شادی کر لو، دیکھو وہ تم سے چھوٹی بھی ہے اور معصوم سی بھی، تم دونوں کی جوڑی بہت پیاری لگے گی۔ اس طرح تمہیں وہ خود سے بڑی لڑکی بھی برداشت نہیں کرنے پڑے گی۔ رومان سکون سے سنتا رہا۔ جیسے ہی منہا بولنا بند کیا تو وہ شروع ہو گیا۔ اب منہا اسے سن رہی تھی۔ پہلی بات، مجھے ہانیہ پسند ہے، میری شادی اسی سے ہوگی۔ دوسری بات، تم اچھے سے جانتی ہو پری مجھ سے چھوٹی ہو یا بڑی، مگر میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ مومنا آنٹی کی خواہش کا سب کو معلوم ہے۔ وہ اسے سمجھاتے جانے لگا جب منہا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم اپنی بہن کی اتنی سی بات بھی نہیں مان سکتے؟ رومان نے آرام سے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ بات مان سکتا ہوں، مگر ضد نہیں۔ موسیٰ کی ضد میں آ کر منع کرنے کے بجائے تم ویسے کسی خاص وجہ سے منع کرتی تو میں ضرور سوچتا، مگر یہ نہیں۔ وہ تو چلا گیا، پیچھے منہا تل ملائی۔ اسے بس موسیٰ کی پسند کی لڑکی رومان کی زندگی میں منظور نہیں تھی، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑتا، مگر وہ نہیں جانتی تھی اس سب میں کس کا نقصان کرے گی۔ موسیٰ رومان کی بات پر مسکرایا۔ وہ اسے منگنی کا بتا رہا تھا، وہ جانتا تھا یہی ہوگا۔ اچھا، تم اب سب سے کہو گے؟ ادھر رومان نے فون کو گھورا۔ موسیٰ، ان سب نے جوتے اتار لینے ہیں کہ تمہاری تو ابھی سے فرمائشیں ہی ختم نہیں ہو رہی۔ موسیٰ وہاں کرسی پر جھولتا گہرا مسکرایا۔ تم کون سا جہیز کی فرمائش کر رہے ہو جو جوتے اتاریں گے؟ بس میں نے جو کہا تم وہ اپنی ہونے والی ساس کے کانوں تک کنڈیل دینا، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رومان نے منہ بناتے یس کہا تھا۔ ادھر موسیٰ نے کال کاٹتے بہران کو کال ملائی۔ بہران نے غصے سے سر اٹھاتے فون کو دیکھا، جبکہ اس کے نیچے پڑے وجود نے شکر کیا اسے سانسیں ہموار کرنے کا موقع تو ملا۔ اپنی کون سی ماں کی گود میں ہو؟ بہران جانتا تھا یہ زبان صرف ایک شخص استعمال کر سکتا ہے، اس لیے جھکتے نورا کے دل کے مقام پر ہونٹ رکھتے دور ہوا۔ اپنے بچوں کی ماں کی گود میں۔
وہ سرخ پڑی تھی، ذرا جو وہ شرم کر لی۔ کیوں؟ پہلی ماں نے گود سے نکال دیا۔ بہران جانتا تھا اب وہ بغیر گل سے بات کیے اس کی جان نہیں چھوڑے گا۔ کرواتا ہوں تمہاری بات اپنی ماں سے، وہ نورا کے گال پر غصے سے کاٹتے بغیر شرٹ پہنے ہی گل کے کمرے میں آ گیا۔ اس نے دھڑام سے دروازہ کھولا تھا مگر شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ بہران نے اسے سوری والی نظروں سے دیکھا۔ موسیٰ کی کال ہے، بات کرنی تھی اسے آپ سے۔ گرل اسے گھورتے فون لیتے بالکنی میں چلی گئی۔ وہ جانتا تھا اب جب تک وہ نہیں جائے گا اس کی یہ منہ بولی بات تب تک بالکنی سے واپس نہیں آئے گی جب تک کال نہ کٹ جائے۔ اس کی سب سے بڑی مجبوری وہاں کھڑے ہو کر کال کٹ ہونے کا انتظار کرنا تھا، جو وہ کر بھی رہا تھا۔ کچھ دیر بعد گرل موبائل تھامے لوٹی۔ بہران نے شکر کیا۔ اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ گرل کے شرارتی لہجے پر مسکرایا۔ آپ کا عکس ہے، ناراض ہو جائے گا۔ وہ مسکرائی۔ وہ فون لیتے مسکراتے وہاں سے چلا گیا۔ جی تو یہ تھا ایپیسوڈ نمبر 6۔ امید ہے یہ آپ کو اچھا لگے گا، اینڈ پلیز آلسو سبسکرائب اینڈ شیئر مائی یوٹیوب چینل۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔